جانتے ہیں کہ الیکشن کا شیڈیول آ چکا ہے اور ملک آہستہ آہستہ الیکشن کی طرف بڑھ رہا ہے، لیکن ایک پارٹی جس پر بڑی پابندی ہے، جو پچھلے 6-7 ماہ سے عطاب میں رہی ہے، وہ پی ٹی آئی ہے۔ انہیں پنجاب میں، بلوچستان میں جلسے نہیں کرنے دیے گئے، ان کے لوگوں کو مسلسل پکڑا جا رہا ہے۔ تو پی ٹی آئی نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ایک ورچوئل جلسہ کر لیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ آگے کیسے گورنمنٹ ڈسٹرب کرتی ہے۔ تو گورنمنٹ کے پاس تو بہت طریقے ہوتے ہیں۔ کل جب یہ جلسہ شروع ہوا تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں، میں گھر پہ یوٹیوب پہ وہ دیکھ رہا تھا کابلی پلاؤ پروڈکٹ، میں نے وہ دیکھا نہیں تھا، میں وہ دیکھ رہا تھا، اچانک وہ بفر ہونا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کیا ہو رہا ہے، ادھر ادھر کیا تو پتہ چلا کہ ایوری تھنگ از ڈاؤن۔ پتہ چلا کہ جی وہ پی ٹی آئی کا جو جلسہ ہے اس کو ناکام بنانے کے لیے کہیں کوئی حرکت میں آیا ہے، اور پی ٹی آئی اور پی ٹی اے اور پی ٹی اے، شاید پی ٹی اے حرکت میں آیا ہو۔ تو پتہ یہ چلا آپ کا خراب کر دیا کابلی پلاؤ، پھر میں نے وی پی این لگا کے کہیں اور دیکھ لیا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ بعد میں جب میں نے چیک کیا کہ بھائی یہ جو ورچوئل جلسہ تھا کیا اس میں، تو بھائی یہ تو ایک انٹرنیشنل لیول کا جلسہ تھا۔ اس میں امریکہ سے، مختلف جگہوں سے لوگ موجود تھے۔ ہمیں ایسے ایسے لوگ نظر آئے جو ابھی ٹی وی پہ نظر ہی نہیں آتے، بڑے عرصے بعد نظر آئے اسکرین پہ۔ شہباز گل صاحب، مزمل اسلم صاحب، تیمور جھگڑا صاحب، زلفی بخاری اور سرتاج گل اور مونس الہی جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس میں تھے، علی محمد خان تھے، فردوس نقوی تھے، قاسم سوری تھے، اعظم سواتی تھے۔ یہ سارے وہ نام جو ویسے 24 گھنٹے ہماری اسکرین پہ ہوتے تھے لیکن اب ان پر بین ہے، لیکن وہ کل اس جلسے میں موجود تھے۔ لیکن پتہ ہی کیا چلا کہ جی کہ یہ کیوں ہوا ہے، تو پی ٹی اے نے کہا جی ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ لیکن اب پوری دنیا میں یہ خبریں چھپ چکی ہیں کہ پاکستان میں ایک پارٹی کا ورچوئل جلسہ روکنے کے لیے، اب پتہ نہیں عمر سیف صاحب آئی ٹی منسٹر ہیں، شاید وہی جواب دیں گے کہ کیا ہوا نہیں ہوا۔ اچھا، اس میں مزے کی بات کیا تھی، وہ خان صاحب کی ایک اے آئی والی وائس میں ایک سپیچ آپ دیکھیں، یہ پارٹی امیزنگ، یہ سب سے 3 قدم آگے ہے، 10 قدم۔ تو وہ بھی ہوا، وہ سپیچ میں نہیں سن پایا۔ لیکن پتہ ہے مطلب اگین یار آئی ہیو ٹو سے سلام ہے کریٹیوٹی، سلام ہے کریٹیوٹی کو۔ مانا کہ یہ پرفیکٹ ٹیکنالوجی نہیں ہے، اس میں وہ تھوڑی سی پروننسیشن اور گرامر میں غلطی ہو جاتی ہیں، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن کیا رستہ ڈھونڈا ہے۔ اچھا، ایک سائڈ پر کٹنگ ایج اور دوسری طرف وہی دادا جان کا ڈنڈا، جی بند کر دو۔ اچھا، یہ ہم نہیں کہہ رہے کہ کسی نے بند کیا ہے، ہم کون ہوتے ہیں کہنے والے؟ نیٹ بلاکس ہے ایک ادارہ، عالمی ادارہ ہے جو ان طرح کی چیزوں کو مانیٹر کرتا ہے کہ یار ابھی روانڈا نے بند کر دی، چین نے بند کر دی، یہ کر دی۔ ان کے مطابق کہ پتہ نہیں کیسے ہی انہی 7 گھنٹوں کے لیے انٹرنیٹ ڈاؤن تھی، پر ایک دم دوبارہ واپس آ گئی۔ تو اسامہ خلجی ہمارے ڈیجیٹل رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، وہ ان چیزوں کو باریک بینی سے دیکھتے ہیں۔ اسامہ، آپ نے جتنا دیکھا بتائیں ہوا کیا تھا اور کس نے کیا بھائی؟ جی بالکل، ہم نے دیکھا ہے کہ نیٹ بلاگز کے میٹرکس کے مطابق یوٹیوب، ٹویٹر، انسٹاگرام اور فیس بک پہ بندش تھی، بلاک تھا یہ سارے پلیٹ فارمز۔ اور بلکہ مجھے ایسے پتا چلا کہ کافی لوگوں نے کانٹیکٹ کرنا شروع کر دیا کہ کیا بات ہے، کیوں بند ہے۔ اور پھر وی پی این لگا کے پھر ہمیں چیک کرنا پڑا، تو دیکھا کہ اصل میں جو ہے نہیں چل رہی یہ ساری ویب سائٹس، کیونکہ اسی وقت پہ پی ٹی آئی کا یہ ورچوئل جلسہ ہو رہا تھا۔ ابھی اس پہ ہمیں ٹرانسپیرنسی کی بھی ضرورت ہے کہ کیوں یہ اسی وقت انٹرنیٹ خراب ہوتا ہے جب پی ٹی آئی کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہوتا ہے آن لائن، یا کہیں اور پی ٹی ایم یا کسی اور کی پروٹیسٹ ہو رہی ہوتی ہے، تو پھر آپ سوشل میڈیا کو بند کر دیتے ہیں۔ لیکن پھر پی ٹی آئی آگے سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے کچھ نہیں کیا، تو پھر یہ کس نے بند کیا ہے؟ حکومت ہمیں یہ بھی بتائے کہ کس طرح سے بند ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک ٹرانسپیرنسی کی ضرورت ہے، لیکن ایک بگر پکچر میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ ایک پاکستانی شہریوں کا جو رائٹ ٹو فریڈم آف ایسوسیشن ہے، رائٹ ٹو فری اسپیچ ہے، اور رائٹ ٹو ایکسیس ٹو انفارمیشن ہے، یہ سارے حقوق انڈرمائن کیے جا رہے ہیں انٹرنیٹ بند کر کے، لوگوں کو جلسے اجازت نہ دینے کے، اور پھر اسی طرح جو ہم دیکھتے آ رہے ہیں لیڈرز کو اریسٹ کرتے جا رہے ہیں۔